تو ملا عمر پاکستان میں لڑائی کے قائل بھی نہیں تھے. اسرار احمد کا بھی وہ کلپ چلا دینا, ہمارے پاس تو اس پہ بہت سارے گواہ ہیں لیکن لوگ گواہ کو مانتے کہاں ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی آخری وقت میں ملا عمر سے ملاقات ہوئی تھی, اور ڈاکٹر اسرار کو ملا عمر نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ جو خلافت کی تحریک پاکستان میں چلا رہے ہیں کبھی بھی حکومت سے تصادم نہیں کرنا, لڑائی پہ نہیں آنا. اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ ملا عمر صاحب کا مشورہ ہمیں کیا ہے. میں نے مسجد میں بھی جو ان سے ملاقات مختصر سی ہوئی اس میں پوچھا, انہوں نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے ملکوں میں اقامت دین کی جد و جہد بھرپور طریقے پر آپ شروع رکھیں اور جاری رکھیں. ظاہر بات ہے ہر ملک, یہ ملک جو ہے موجود ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے علامہ اقبال جو ہے امت مسلمہ کے سب سے بڑی ہدی خاں اور وحدت امت کے سب سے بڑے علمبردار, ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر. اس لیے ان کا یہ مشورہ جو ہے اپنی جگہ بہت صائب ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں پوری قوت کے ساتھ, پوری خلوص اور اخلاص کے ساتھ اقامت دین کی جد و جہد کو جاری رکھیں. دوسرا مشورہ یہ کہ علماء کرام کی رہنمائی اور ان کی آشیرواد ضرور حاصل کریں. یہ ان کا ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے, اور میں کچھ طے کر کے آیا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس کی روشنی میں, اگرچہ اس سے پہلے بھی میرا اپنا رجحان تو یہی رہا ہے, لیکن اب میں ذرا زیادہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی ملا عمر صاحب کی اس نصیحت کے پیش نظر. تیسری بات انہوں نے بتائی ہے جسے مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں ملک کی حالات پاکستان کے جو ہیں ان سے بھی خوب واقفیت ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت سے تصادم کی کوئی روش اختیار نہ کی جائے. حالات جو ہے بین الاقوامی پاکستان کے لیے جو معاملات ہیں تو یہ تصادم حتی الامکان اس سے بچا جائے. یہ تیسرا ان کا مشورہ ہے. ملا عمر بہت میچور آدمی تھے, کبھی بھی اس کے قائل نہیں تھے. وہ افغانستان کو فوکس کیا ہوا تھا انہوں نے, کیونکہ افغانستان میں لڑائیاں کوئی ایک حکومت بنی نہیں رہی تھی نا, وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک اسٹیبل حکومت بنے افغانستان میں, کیونکہ دھڑے تھے. جس صوبے میں جاؤ گے وہاں کا نیا والی متولی تھا. یہ ان کو پتا ہے یہ آپ کہاں سے ہیں, کوئٹہ سے ہیں, افغانستان بھی ان کا آنا جانا ہے, ان کو پتا ہے. ان کو میں نے نہیں بٹھایا ہوئے, یہ بھی ویسے ہی آگے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں خود ہی لا کے بٹھایا ہوا, یہ تو میں تم جانتا بھی نہیں ہوں. تو یہ سب کو پتا ہے کہ افغانستان میں کوئی ایک اسٹیٹ تھوڑی تھی, ہر جگہ کا ایک الگ متولی ہوا تھا, والی ہوتا تھا, بتے بھی لے رہا ہوتا تھا, ایک ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا. تو اگر وہاں بھی ایک مضبوط اسٹیٹ ہوتی جس کی پوری ملک پہ حکومت ہوتی تو وہاں کے علماء بھی اس کے خلاف خروج کو حرام ہی کہتے, وہ بھی ناجائز کہتے. تو اس لیے وہاں ایک حکومت نہیں تھی. ملا عمر افغانستان کو فوکس کیے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے افغانستان میں امن آئے. وہ تو ایران سے لڑائی کے قائل نہیں تھے. مجھے وہ دن یاد ہے جب ایران نے جنگی مشقیں شروع کر دی تھیں افغانستان کے بارڈر پہ, تو ملا عمر نے ایران کے جتنے قیدی تھے افغانستان میں جو لڑائی کے دوران پکڑے گئے تھے سب کو رہا کر دیا تھا. کیوں رہا کیا تھا؟ ہم جنگ نہیں چاہتے. بہت میچور آدمی تھے وہ. اب جو کچھ ہو رہا ہے, چند لوگ طالبان کی صفوں میں ایسے گھس گئے ہیں بے وقوف قسم کے, اور وہ پیسہ مل رہا ہے ان کو, انڈیا سے بھی مل رہا ہے اور امریکہ سے بھی مل رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں اسلامی حکومت لائیں گے, اسلامی حکومت کے نام پہ دھماکے ہو رہے ہیں, اسلامی حکومت کچھ بھی نہیں آئے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا.